السلام علیکم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبر آپ کو دیں۔ اس وقت دریائے چناب میں سیلاب کے بعد چنیوٹ کے قریب اڈا پٹھان کوٹ زیر آب آ گیا ہے، جبکہ دریائے چناب میں سیلاب جھنگ شہر کو بچانے کے لیے پل کے قریب کنٹرول دھماکے سے شگاف ڈال دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندگان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جھنگ سے مصعب فاروق اور چنیوٹ سے قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ اس وقت دریائے راوی میں شاہدرہ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی کا بہاؤ کم ہو کر 1,92,000 کیوسک پر آ گیا ہے۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر اونچے، جسڑ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ قادر آباد براج پر بھی سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ دریائے ستلج سلمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ قمر زمان چنیوٹ میں موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ قمر بتائیے گا اس وقت آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے، امدادی کاموں سے متعلق بھی بتائیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ چنیوٹ میں دریائے چناب کے پل سے اس وقت 8,70,80,000 کے کیوسک کے قریب جو ہے پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے 100 سے زائد جو دریا کے ملحقہ آبادیاں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 30 کے قریب جو آبادیاں مکمل مٹ چکی ہیں اور وہ دریا میں شامل ہو چکی ہیں۔ اس وقت میں یہاں پر چنیوٹ کے جھنگ روڈ پر اڈا پٹھان کوٹ میں موجود ہوں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے جو صورتحال ہے، اس وقت پانی جو ہے وہ دریا کا ایک سائڈ سے گزر کر سڑک کے اوپر سے ہو کر دوسرے گاؤں میں داخل ہو چکا ہے، اور سیلابی ریلا اتنا تیز ہے کہ وہاں پر جو سڑک کے اوپر ہے وہ گاڑیاں بھی جو ہیں وہ گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے عقب میں 3 کلومیٹر تک یہ سڑک ہے جو بالکل غائب ہو چکی ہے، اور یہاں پر 2-3 فٹ تک جو ہے سڑک پر پانی کھڑا ہے، لیکن ابھی تک ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی امدادی کام نہیں ہے، نہ ٹیمیں یہاں پر آئی ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، یہاں سے پانی کی نکاسی کے لیے یا ان کو یہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے نکل کے اونچے مقامات پر پہنچ رہے ہیں، پیٹرول پمپ کے پاس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بے یارو مددگار ہیں۔ کوئی قسم کا ان کو خوراک نہیں پہنچائی گئی، ادویات نہیں پہنچائی گئی، اور نہ ہی وہ ان کو کوئی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، اور وہ آج رات یہاں پر سڑک پر ہی گزاریں گے۔ جی اچھا قمر، یہ بھی بتائے گا کہ یہاں پہ جو پانی کا اس وقت ریلا گزرا ہے اس میں کمی کب تک آئے گی، کچھ بتایا گیا یہاں پہ؟ قمر آواز آ رہی ہے؟ پانی کا ریلا ابھی جو ہے وہ بتدریج، جی بالکل، یہ پانی کا ریلا جو چنیوٹ میں دریائے چناب سے گزر رہا ہے وہ بتدریج اس میں ابھی اضافہ ہوگا، اور 8,90,000 یا 9 لاکھ کیوسک تک یہ پانی جانے کا امکان ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر 9 لاکھ کیوسک تک پانی کا ریلا یہاں سے گزرتا ہے تو یہاں پر جو اس کا جو حفاظتی بند بنایا گیا ہے چنیوٹ میں دریائے چناب کا وہ توڑ دیا جائے گا۔ یہاں پر جو اس کا کوٹ محمد یار ہے وہاں پر اس کا ریچنگ سیکشن ہے، جس کو جو ہے وہ اگر 9 لاکھ کیوسک تک پانی آئے گا تو کوٹ محمد یار میں اس کا حفاظتی بند جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا، اور وہاں پر اس وقت بارودی مواد بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا چنیوٹ میں ہرسا شیخ اور کوٹ محمد یار کے قریب بند پر بارود لگایا گیا ہے، شگاف ڈالا گیا ہے، مزید بھی شگاف ڈالے جائیں گے بند پر، اس بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی ابھی جو سرحد جو ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل کی طرف سے جو اطلاعات جو شیئر کی گئی ہیں ان میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ کوٹ محمد یار میں جو حفاظتی بند ہے ابھی اگر 9 لاکھ کیوسک تک پانی کا ریلا پہنچتا ہے تو سرحد سب سے پہلے جو ہے اس کو توڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پل جو ہے وہ بھی قیمتی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہیں، اور عوام کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا، ہم جھنگ کا رخ کریں گے۔ مصعب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصعب بتائیے گا، شہر کو بچانے کے لیے ریواز پل کے قریب کنٹرول دھماکے سے شگاف ڈال دیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پہ ابھی؟ جی بالکل، اس وقت شگاف ڈل چکا ہے اور پانی جو ہے وہ اس سے آبادیوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت میں بلی حبیب میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے کیمرامین کاشف آپ کو دکھا سکتے ہیں، اس پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ پانی آ چکا ہے۔ یہاں پر فصلات جو تباہ ہوئی ہیں، دھان کی فصل ہے، اس کے ساتھ چارے کی فصل ہے اور کماد کی فصل ہے، ان فصلوں کے اوپر پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ جو دھماکہ کیا گیا تھا اس کی باعث تمام علاقے کے اندر جو پانی ہے وہ پھیل چکا ہے، کیونکہ اس چیز کا کنفرم ہو چکا ہے کہ جو پانی جھنگ آئے گا وہ 8 لاکھ کیوسک سے زیادہ ہوگا، اور یہ وہ پانی ہے جو کہ جھنگ کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اسی سے بچانے کے لیے، شہر کو بچانے کے لیے، تریمو ہیڈ کو بچانے کے لیے یہ کنٹرول دھماکہ کیا ہے تاکہ یہ پانی پھیل جائے۔ اور اس کے بعد دوسری تیاری بھی ہے 18,000 بند کے قریب، اگر یہ پانی کا پریشر مزید بڑھے گا تو اس بند کو بھی توڑا جائے گا، لیکن ابھی تک جتنے مواضعات اس کے اندر زیر آب آ چکے ہیں وہاں سے لوگوں کی ایویکویشن کا پروسیس جاری ہے۔ مزید آئندہ چند گھنٹوں کے اندر پانی کی سطح میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ صحیح، اور لوگوں کو کس طرح سے ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے مصعب، یہ بھی بتائیے گا۔
لوگوں کی ایویکویشن کے حوالے سے، چونکہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے جس کے اندر پانی نے پھیلنا ہے، اور 400 کے قریب مواضعات ہیں جو کہ اس وقت متاثر اس سے ہونے ہیں، اور جس میں 50% کے قریب مواضعات میں پانی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے. وہاں سے خصوصاً جو اس میں سب سے زیادہ کروشل علاقہ ہے وہ دریائے چناب اور دریائے جہلم کا درمیانی علاقہ ہے، تھانہ مسن کا علاقہ ہے، جوتیاں والا، بستی سنگا. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پانی کی سطح انتہائی بلند ہوگی، اور وہاں سے زمینی راستہ ابھی بھی نہیں ہے. وہاں پر امدادی کیمپس قائم کیے گئے ہیں. لوگوں کو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا ضلع انتظامیہ کی طرف سے کہ وہ آئندہ 3-4 روز جو ریلیف کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو NGOs ہیں، وہ وہیں رہیں اور لوگوں کو وہاں پر ریسکیو اور ریلیف دیں. اس علاقے کے اندر بہت بڑی تعداد ہے اور ان کا زمینی راستہ جھنگ سے کٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، مصعب ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. دریائے چناب، دریائے ستلج میں طغیانی ہے، اور ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مصعب فاروق اور قمر زمان ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی ہاں، دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. ریلا 36 گھنٹے بعد رنگپور پہنچے گا. محکمہ نہار شہر کو بچانے کے لیے رنگپور کینال پر موجود سپر بند توڑ کر مٹی اٹھا رہا ہے، جس سے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کو شدید خطرہ ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں نوید فریاد ڈوگر سے. بتائیے گا. یہاں پر جس وقت میں موجود ہوں رنگپور کینال کے ایک سپر بند پر میں موجود ہوں، جہاں سے مٹی اٹھا کے دوسرے حفاظتی سپر بند پر ڈالی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے میرے ساتھ ہی ایک گرلز ڈگری کالج ہے جس کو شدید خطرات لاحق ہیں. اس کے علاوہ جتنی یہاں پر شہری آبادی ہے اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں. اس وقت متاثرین میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی بالکل، یہ کل سے یہ مٹی اٹھا رہے ہیں یہاں سے، جس سے ہماری شہری آبادی اور ڈگری کالج کو شدید خطرہ ہے. ہمارا انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ مہربانی کر کے ٹیلوں سے یا کسی دوسری جگہ سے مٹی کا انتظام کیا جائے تاکہ شہری آبادی اور گرلز کالج کو بچایا جا سکے. جی بالکل، اب تک یہ صورتحال ہے کہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں رنگپور کینال پہ ایک بہت بڑا گڑھا پڑ چکا ہے، اور یہ جو مکمل سپر بند ہے جو دوسرا اس کے ساتھ ہے وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے. اور یہاں پر جتنا بھی یہ سپر بند ہے اس کی اثر نو مرمت کروائی جائے تاکہ جو شہری آبادی ہے وہ سیلابی پانی سے بچ سکے. جی، دریائے راوی میں سیلاب نے اوکاڑا کے علاقے جندراکا میں سینکڑوں ایکڑ اراضی پر موجود فصلوں کو برباد کر دیا. سیلاب شہر سے چند سو گز دور رہ گیا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے ذوالفقار محمد جندراکا میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اوکاڑا کے علاقہ جندراکا کے مقام پر، جہاں پر دریا راوی کے سیلابی پانی نے نہ صرف سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر مشتمل فصلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، بلکہ پانی مزید بڑھنے کی صورت میں جندراکا شہر سمیت قریبی آبادیوں کا متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اس وقت شہری پانی جندراکا سے چند سو میٹر کے فاصلے پر رہ گیا ہے، جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے. کمشنر اوکاڑا رب نواز انتظامی افسران کے ہمراہ متاثرین نے سیلاب کا کشتیوں کے ذریعے انخلا کرواتے ہوئے انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کروا رہے ہیں. اس وقت دریا راوی، ماڑی پتن، اوکاڑا کے مقام پر 1,15,000 کیوسک سے زیادہ سیلابی پانی گزر رہا ہے. شدرا لاہور سے آنے والا بڑا سیلابی ریلا اوکاڑا کے حدود میں پہنچا تو وسیع پیمانے پر فصلوں اور رہائشی علاقوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. رخ کریں گے دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر، جہاں پر سیلابی پانی میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے. حسن حفیظ وہاں پر موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے. حسن، بتائے گا کیا صورتحال ابھی یہاں پہ؟ بالکل، اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر راوی پر شاہدرہ کا یہ مقام ہے، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں دریا راوی جو ہے وہ پوری رفتار بہہ رہا ہے. لیکن تھوڑی سی بہتری اور خوشخبری یہ ہے کہ لاہور حسن سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. شاہدرہ کے مقام پر موجود تھے جہاں پر پانی میں کمی آنا شروع ہو گئی. دریائے راوی میں شاہدرہ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب تھا. پانی کا بہاؤ کم ہو کر 1,92,000 کیوسک پر آ گیا ہے. اور حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں. حسن، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ یہ شاہدرہ کا مقام ہے دریائے راوی. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے رفتار کے ساتھ بہہ رہا ہے. البتہ یہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، لیکن بہتری اور خوشخبری یہ ہے کہ راوی کی سطح میں، پانی کی سطح میں بہتری آئی ہے، کمی آئی ہے. گزشتہ روز 2,20,000 کیوسک کا جو ریلا تھا وہ یہاں سے گزر رہا تھا، جس نے یہاں پہ علاقوں کو، مختلف سوسائٹیز کو جو ہے وہ پانی ادھر چلا گیا. اب بہتری یہ ہے کہ 25,000 کیوسک کا جو سطح تھی اس میں کمی آئی ہے. اب اس وقت جو میرے عقب میں راوی کا پانی رفتار ہے، وہ اس وقت جو ریلا گزر رہا ہے وہ 1,92,000 کیوسک کا جو ریلا ہے وہ گزر رہا ہے. البتہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، لیکن حالات میں بہتری آئی ہے. سیلاب کی جو ریلے کی سطح ہے اس میں بہتری آئی ہے. دریائے راوی کی سطح میں بہتری آئی ہے. ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ آئندہ 10 گھنٹے اہم ہیں، لیکن اس کے بعد راوی کی سطح میں راوی اپنی روٹین کی سطح پر آ جائے گا. اور جو 7 سوسائٹیز ہیں، نجی سوسائٹی میں جیسے پانی چلا گیا، اور مختلف فرخ آباد میرے عقب میں ہے، یہاں پر جو پانی چلا گیا اب وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے حسن، تفصیل آگاہ کر رہے تھے ہمیں. تمام صورتحال سے شکریہ.